ہیں وہ سن ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا. جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے, تم کتنا رستہ روکو گے. وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی. ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی. اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی. تم زندہ ہو کر مردہ ہو, وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. تم زندہ ہو کر مردہ ہو, وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو. تم نیلے پیلے عہدے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو. تم اپنے ہو پرائے ہو یا اندھیروں کے پالے ہو. وہ شمس شفاق کی آنکھوں میں وہ سنی ساکھ سویروں کی. وہ دکھی دیس کی کوئل تھی, وہ تھرگ میں بھرکا ساون کی. وہ پیاری ہنسی بچوں کی, وہ موسم لڈیا پاون تھی. تم کالی راتیں چوروں کی, وہ پھنک پھکہرو موروں کی. وہ بہن کسانوں کی پیاری, وہ بیٹی مل مزدوروں کی. وہ قیدی تھی زندانوں کی, عیاروں کی سرداروں کی, جنریلوں کی غداروں کی. وہ ایک نہتی لڑکی تھی, وہ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی. وہ بیٹی تھی پنجابوں کی, خیبر کی, بلانوں کی. وہ سندھ مدینے کی بیٹی, وہ نئی کہانی کربل کی. وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی, بم گولے تھے. وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل تولے تھے. رٹ چناروں سے کہنا وہ آنی ہے, وہ آنی ہے. وہ سندر خواب حقیقت بن چھا جانی ہے, چھا جانی ہے. وہ بھیانک سپنا آمر کا, وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی. وہ سوندھی مٹھی سندری کی, وہ لڑکی لال کلندر تھی. وہ لڑکی لال کلندر تھی, وہ لڑکی لال کلندر تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنی وطن کے لیے, اپنی عوام کی ترقی کے لیے, اپنی ملک کی ترقی کے لیے 30 سال جدوجہد کری. 30 سال جدوجہد کرتی رہی. وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی. وہ غریب عوام کی معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کرتی رہی. اور وہ اسلام کا پرامن پیغام کے لیے جدوجہد کرتی رہی. وہ 30 سال جدوجہد کرتی رہی اور ہر ظالم سے ٹکرائے, ہر آمر سے ٹکرائے. وہ چاہ عامر ضیاء ہو, وہ چاہ عامر مشرف ہو, ایک طرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور دوسری طرف ظلم تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی, اس ملک کے نوجوانوں کی امید تھی, اس ملک کے عورتوں کی آواز تھی. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر کے, کو شہید کر کے وہ آمرانہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا, کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا. جمہوریت کا آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا.
غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا، مگر یہ ان کی بھول تھی، اس لیے کہ کل بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی صورت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے صورت میں، آپ کے صورت میں آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور آپ ضیاء اور مشرف کے بعد آپ نے ایک اور غیر جمہوری شخص کو شکست دلوایا، ایک اور سلیکٹڈ شخص کو شکست دلوایا۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن تھے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے تھے، جیالیاں تھے، جنہوں نے ایک دن کے لیے بھی اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کو نہیں مانا۔ پہلے دن سے آپ نے اپنے جد و جہد کا آغاز شروع کیا، آپ نے پورے ملک کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، مگر اس کو نکالنے کے لیے ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے، ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے، نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے۔ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں، ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، آئینی ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو باہر پھینکیں گے۔ اور آپ نے اس ملک کے سیاسی اور جمہوری کارکن نے تاریخ رقم کیا، اور ملک کی پہلی بار میں، ملک کی تاریخ کے پہلی بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا، اور سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا، وہ سارے حقوق جس کے لیے 30 سال کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جد و جہد کیا، اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ آپ کا NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یہ سلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ملک کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو، ہمارا معیشت کو، ہمارا معاشرے کو اقتدار کے 4 سالوں میں پہنچایا، وہ سو تو پہنچایا ہے، مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس IMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جو PTIMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا۔ پہلے نہ صرف یہ غلط ڈیل
تفصیل غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان طے ہوا، پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا انفنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا جس کی وجہ سے پورا ملک اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینکرپٹ ہونے کے خطرے میں تھے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے، اور سنبھالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچایا، اور ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے، وزیر خارجہ کو عہدہ ملا ہے، جس سے ہم نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ 4 سال میں ہوئے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا عوام پریشان ہے، معاشی حالات مشکل ہے، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں، جیسے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو ایک دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا ہوں، اتنے سارے ممالک کے دورہ کیا ہوں، اتنے سارے، اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جہاں میں جاؤں، جہاں میں پہنچوں، میں نہ صرف پاکستان کا نمائندگی کر سکوں، پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں بھی دور کر سکوں، مگر خاص طور پہ اس موقف پہ زور دے رہا ہوں، معاشی مشکلات ہے تو ہمارا خارجہ پالیسی کی مبنی بھی، فوکس بھی معاشی چیزیں ہوں گے، اکنامک چیزیں ہوں گے۔ ہمارا نعرہ ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی ٹریڈ ناٹ ایڈ ہوگا، مطلب ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ 1 مہینہ سے زیادہ یہ وزارت سنبھالتے ہوئے تو میں یونائٹڈ نیشنز بھی گیا ہوں، تو چین بھی پہنچ چکا ہوں، تو یورپین یونین بھی پہنچ چکا ہوں، سعودی عربیہ اور UAE بھی پہنچ چکا ہوں، وزیر اعظم کے ساتھ ترکی کا دورہ بھی کیا، اور حال ہی میں ابھی میں ایران کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں۔ اور جگہ جگہ یہی بات کی ہے کہ ماضی میں جو بھی رہا ہے، جو بھی نقصان پہنچایا ہے وہ گزر چکا ہے، اب نیا حکومت آیا ہے، ایک اتحاد کا ایک حکومت آیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں دفاع کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ بہتر کریں گے اور اکنامکلی انگیج کریں گے۔ اگر ہم نے امریکہ سے بات کی تو ہم نے تجارت کی بات کی، ہم نے کہا کہ پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو تاجر برادری ہے، وہ امریکہ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، وہ ادھر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں، کراچی میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی موقع دو کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے انویسٹ کر سکے۔ ہم نے جگہ جگہ آپ کا کیس، پاکستان کا کیس لڑے ہیں۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاطف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے۔ فاطف کیا ہے؟
फातिफ एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान पे काफी पाबंदियां थे। पाकिस्तान के खिलाफ इस इदारे में आमतौर पे 2 FIR कटे हुए थे, एक मनी लॉन्ड्रिंग पे, एक दहशतगर्दी के फाइनेंसिंग पे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत की मेहनत की वजह से, आपकी हुकूमत की जिद्दोजहद की वजह से हम तो काफी देर से फैटिफ के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो पूरा कर चुके थे, मगर हम ना अमेरिका से बात करने के लिए तैयार थे, ना यूरोप से बात करने के लिए तैयार थे। जिनसे हमने काम लेना था उनको हम गाली दे रहे थे और जिसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठा रहे थे। तो हमने सारे ममालिक से राब्ता किया, समझाया कि हमने ये सारे रिक्वायरमेंट्स पूरा कर चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को कुछ खुशखबरी मिलना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ खुशखबरी मिलना चाहिए। और जिसके नतीजे में हमने, पूरा मुल्क ने, सारी सियासी जमातों ने, सारे इदारे ने ये कामयाबी हासिल की कि पाकिस्तान वो सफर का आगाज कर रहे हैं जिससे इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर तक जब उनका ऑन साइट विजिट होगा तब तक हम इस फैटिफ का ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे और पाकिस्तान को मुआशी मुफाद मिलेंगे। आपका दूसरा जो खारजा पॉलिसी का फोकस है कि सदर जरदारी का मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान को पहली बार GSP प्लस का स्टेटस मिला। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे यूरोपियन ममालिक में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को स्पेशल रेट्स पे इजाजत मिल रहा है। और खान साहब की खारजा पॉलिसी की वजह से, खान साहब की अना की वजह से आज हमारा वो GSP प्लस का स्टेटस यूरोपियन यूनियन के साथ खतरा में है। और उसका नुकसान मैंने और इमरान खान ने नहीं उठाना था। अगर हमारा GSP प्लस का स्टेटस खतरा में है तो उसका नुकसान पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का ताजिर तबका को उठाना पड़ता। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा नवीद कमर साहब जो मिनिस्टर कॉमर्स है और पूरा जो हुकूमत का टीम है दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ये फातिफ की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको हम GSP प्लस की स्टेटस के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए और खुशखबरी लेकर आएंगे। यही तरीका होता है हुकूमत को चलाने का, अवाम का ख्याल रखने का, कि दूसरों को गाली देने के बजाय आप अपना। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काने में जलसे के खिताब कर रहे हो। PP चेयरमैन जो चवणो त बेनज़ीर भुट्टो आमरन सां मुक़ाबलो कयो, तारीख़ में पहिरियों भेरो बेइतमादी रिथ कामयाब थी। बिलावल भुट्टो जो चवणो हो त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 30 साल मुल्क जी तरक्की लाइ जिदोजहद कई, असीं सभु मोहतरमा जा सिपाही आहियूं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काने में जलसे के खिताब कर रहे आहे। बिलावल भुट्टो जो चवणो हो त मोहतरमा मुल्क जी तरक्की लाइ 30 साल जिदोजहद कई, बेनज़ीर भुट्टो हर ज़ालिम सां टकरायो, सिलेक्टेड अवाम जे हक़नि ते धाड़ो हणी रहियो आहे। इहो चवणो हो PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो। मोहतरमा मुल्क जी तरक्की लाइ 30 साल जिदोजहद कई। बिलावल भुट्टो जरदारी जो इहो चवणु आहे त तारीख़ में पहिरियों भेरो बेइतमादी रिथ कामयाब थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 30 साल मुल्क जी तरक्की लाइ जिदोजहद कई, असीं सभु बेनज़ीर भुट्टो जा सिपाही आहियूं। मोहतरमा मुल्क जी तरक्की लाइ जिदोजहद कई, बेनज़ीर भुट्टो हर ज़ालिम सां टकरायो।
जमहूरियत का जो नाला निकालना को कसूरवार है, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना का जिम्मेदार है, वो शख्स इमरान खान नियाजी आजाद फिर रहा है और दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। इतना मुनाफिक शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो खुद मुईशत को नुकसान पहुंचाए, जो खुद अपना अना की वजह से अपना मुल्क को, अपना आवाम को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ इस नाकाम कोशिश के में कि वो अपना कुर्सी बचा सके। ना वो अपना कुर्सी बचा सका और उसका नुकसान आप खुद उठा रहे हो। आम आदमी इसका किया गया नुकसान का बोझ उठा रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि हमें मैं समझता हूं कि हमें इस शख्स को इससे हिसाब लेना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि कहां है वो तब्दीली, कहां है वो वादे जो आपने किए थे। पूछना चाहिए इससे कि जो शख्स करप्शन के खिलाफ दिन रात बात करता था, तो उसके बारे में आज इतने सारे कहानियां करप्शन के बारे में निकल रही हैं। अब साबित हो रहा है कि खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ नारा था, बयानिया था, वो 100% झूठ था। उसके अपने, चाहे वो टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। टोचा खाना क्या है? टोचा खाना में जो दुनिया भर के जो वजीर आजम है, जो सदर है, वो जब किसी और मुल्क का सदर को, किसी और मुल्क का वजीर आजम को तोहफा देता है, तो आप उस तोहफा, वो जाती तोहफा नहीं होता है, उसको वो टोचा खाना में जमा करते हैं। और अगर घर लेना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, तो टोचा खाना जमा करने के बाद आप पैसा देके उसको खरीद सकते हो। ये इमरान खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने टोशा खाना रखने में जमा करने से पहले ही अपना तोहफे बेचना शुरू कर दिया। किसी ममालिक का सरबराह ने खान साहब को एक घड़ी तोहफा में दिया और खान साहब ने उस घड़ी को भी बेच दिया। खान साहब ने ना सिर्फ उस घड़ी को बेचा, मगर उसी मुल्क का सरबराह ने जब उसको पता चला कि इसका दिया हुआ तोहफा पाकिस्तान का वजीर आजम ने ऐसे बेच दिया, तो उसने खुद उसको खरीद दिया। तो ये ना सिर्फ हमारा मुल्क का बेइज्जती था। आप जब वजीर आजम होते हो तो आप अपना मुल्क की नुमाइंदगी करते हो, तो हमारा मुल्क का इंसल्ट हुआ। करप्शन का दर्ज देता था ये आदमी, कहता था कि इस 30 साल सारे सियासतदान ने करप्शन किया, खुद हुकूमत में आके पैसे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाते हैं। पता चला है कि खान साहब जब वजीर आजम थे तो अपना खातून अव्वल के साथ उसने करप्शन के लिए एक कंपनी बनाया जहां खान साहब का किकबैक्स जाता था, और उस कंपनी में खान साहब, खातून अव्वल और दूसरे लोग साथ उस कंपनी में हैं। अब हम पूछते हैं, जो करप्शन पे बात करता था कि ये कंपनी आपका फॉर्म्स में डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? अदालतों के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा, नैब का सामने आपको जवाब देना पड़ेगा कि टोशा खाना का तोहफे के क्या हुए। आपको जवाब देना पड़ेगा कि खान और खान साहब के खातून अव्वल ने जितने करप्शन किया, इन सारे चीजें के अब खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। और इसको ये नजर आ रहा है
جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا, جواب دینے کو کچھ چیز نہیں ہے, تو پھر وہ سازش پکا رہا ہے, وہ عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2018 نہیں ہے, یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں, یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرہ اصل میں تبدیلی نہیں تباہی تھا, تبدیلی نہیں تباہی تھا. یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا. کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے خودکشی کرے گا. یہ ساری چیزیں اس نے خود کیا, جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا, آئی ایم ایف کے سامنے جھک دیا. پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا. اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کے لیے؟ رہتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے, رہتا یہ ہے کہ یہ گالی کے پہ سیاست کرے. لیکن ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم آپ کے بہت بھروسہ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکنوں پہ میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے, آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو ضیاء کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشرف کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. اور ہاں, آپ نے میرے ساتھ مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا, نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا, اس سے ہم نے نجات دلایا ہے. 4 سال آپ نے اس نالائق, نااہل, کٹ پتلی سلیکٹڈ کو وزیر اعظم برداشت کیا. اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے, سارے اپوزیشن پارٹیز نے مل کے حکومت بنایا ہے. شہباز شریف صاحب کو ہم نے وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے. اگر 4 سال ہم عمران کا تباہی برداشت کر سکتے, اگر ہم 4 سال اس نالائق سلیکٹڈ کو برداشت کر سکتے, تو ہم تھوڑی دیر اس حکومت کو بھی موقع دے سکتے کہ وہ پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالے, معاشی, جمہوری اور جو بھی ریفارمز کرنے ضروری ہے وہ کرے, تاکہ ہم عام انتخابات کی طرف بڑھے, صاف و شفاف عام انتخابات کی طرف بڑھے. پہلے آپ معاشی ریفارمز کریں, الیکٹورل ریفارمز جاری ہے. انشاءاللہ تعالی جب یہ پروسیس مکمل ہوگا, پھر میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر باہر نکلنا ہے. میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر ملک بھر کا دورہ کرنا ہے. شہید بی بی اور شہید بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے. آپ ہمارے سپاہی ہیں, آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہیں, آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں. ایک ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرچم ہے, تو دوسری ہاتھ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے. اور کتنا خوش ہوتی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, کتنا خوش ہوتی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے, اپنے جیالوں کے دیکھتے ہوئے کہ اپنے جیالے نے بی بی کی غیر موجودگی میں بھی اس سلیکٹڈ کو نکالا, اس آمرانہ حکومت کو نکالا, ایک بار پھر جمہوریت کو بحال کیا. میں سوچتا ہوں تو کتنا خوش شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہر کا نمائندگی, لارکانوں کا نمائندگی بی بی کا بیٹا خود کر رہا ہے. مجھے احساس ہوتا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس بات کی بہت بہت خوش ہوتی. کتنا خوش ہوتی یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
نہ صرف جمہوریت کی ترقی کے لیے، عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے، مگر کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت بننا ہے یا حکومت گرنا ہے۔ اس ملک کی قسمت، اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ کے مطابق، منشور کے مطابق محنت کرنا ہے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سالگرہ کے موقع پہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم لاڑکانوں میں کھڑے ہیں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جوانی سے لے کے اسی شہر کے یا اسی علاقے کے نمائندگی کرتے ہوئے دنیا بھر میں شہید بی بی کا پہچان تھی کہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لاڑکانوں سے آئی، اور آج بھی جہاں میں جاتا ہوں، جس ممالک سے، جس وزیر سے، جس صدر سے، جس وزیر اعظم سے ملتا ہوں، تو میرا پہچان یہ ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، یہ لاڑکانہ کا بلاول بھٹو زرداری۔ مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے کہ اسی لاڑکانہ میں جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں ایک بوائز کیڈٹ کالج کھولی تھی، انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے اسی لاڑکانوں میں ایک گرلز کیڈٹ کالج کھولوں۔ یہی لاڑکانوں شہر جس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، قائد عوام نے بہت سارے ادارے دیے، تعلیمی ادارے دیے، صحت کے ادارے دیے، تو میں جانتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بہت خوش ہوتی کہ اس کی بیٹے کا بھی کنٹریبیوشن اب ہے۔ اور اگر لاڑکانوں میں دل کا مفت علاج NICVD میں ہوتا ہے، اگر لاڑکانوں جیسے شہر میں اب SIUT کا سندھ انسٹیٹیوٹ، SIUT ادیب رضوی کے ساتھ جو ہم نے یہاں ادارہ کھولا ہے، مفت علاج ہو رہا ہے، تو اب ہم نے وہ سفر کا آغاز کیا ہے، ہم نے بھی اپنا کنٹریبیوشن اسی شہر کے عوام کے لیے کیا۔ جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کچی آبادیوں کو ریگولرائز کیا، وہاں ہمیں بھی موقع ملا، ہمارا رائس کنال کے ارد گرد رہنے والے یہاں ہی لاڑکانوں میں جن کا کچی آبادی ہے، ان کو ہمیں موقع ملا ان کو مالکانہ حقوق دینا، ان کا کچی آبادی کو ریگولرائز کرنا، اور امید ہے کہ یہی کام ہم باقی صوبہ میں اور باقی ملک میں بھی جب ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور کریں گے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہا ہے کہ ہمارا لاڑکانہ ترقی کر رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے دیکھا کہ آج سے لاڑکانوں شہر میں ہمارا بس سروس شروع ہو رہا ہے، پیپلز بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں اتنا خوش ہوں لاڑکانوں کا ترقی دیکھتے ہوئے۔ میں اس بات پہ حیران ہوں جو کراچی سے آتے ہیں یا ٹی وی پہ ہمیں دیکھنے ہیں لاہور سے یا پتہ نہیں، اور لیکن ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ لاڑکانوں میں اب ہمارا جو کچرا کا نظام ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے، اور ہم نے اب صرف لاڑکانوں شہر میں، ابھی تک یہ صرف لاڑکانوں شہر میں ہے، امید ہے کہ ہم آگے جا کے اس کو ایکسپینڈ کر سکیں گے، مگر اب لاڑکانوں شہر میں گھر گھر سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، جب میں 2018 میں آیا تھا کتنا
मुश्किल था ये इशू हमारे लिए, और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ के जो लोग हैं, सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब का जो टीम है, इन्होंने चीनी कंपनी के साथ मिलके अब लाड़काना का कचरा ना सिर्फ सड़कों से लेकिन लोगों के घर जाके उठाया जा रहा है। ये छोटे छोटे चीजें होती हैं जिससे हमारा शहर का तरक्की का आगाज शुरू हो रहा है, और जहां बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम भी खुश हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी खुश होती, वहां बहुत मसाइल है, बहुत से मुश्किलात है, जो मुआशी हालात है इस वक्त हमें अंदाजा है कि कितना परेशान घर घर कितना परेशान है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम मिल के मेहनत करते हैं, अगर हम मिल के जिदोजहद करते हैं, अगर हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर पे चलते हैं, तो हम हर मसला का मुकाबला कर सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के हर मसला का मुकाबला करेंगे। मेरा उम्मीद है कि इसलिए कि मैं आजकल थोड़ा ज्यादा मसरूफ हूं और पार्टी के कैंपेनिंग में और आपके सियासी एक्टिविटीज में कम जा रहा हूं, मेरा उम्मीद है कि हम उतना ही मेहनत कर रहे हो, और मेरा गैर मौजूदगी में पार्टी की मेहनत कर रहे हो, शहीद बीबी की, शहीद भुट्टो के मंशूर लेके कैंपेन कर रहे हो। इसलिए अब जहां मैं आपका नुमाइंदा हूं, में जाके आपका नुमाइंदगी करता हूं, तो आप मेरे नुमाइंदे हो, आप गरी खुदा बख्श के नुमाइंदे हो, आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नुमाइंदे हो, और आपने घर घर जाके पाकती का पैगाम पहुंचाना है, मेरा पैगाम पहुंचाना है। मैं जानता हूं कि आजकल अब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे आपने कहा था कि इमरान खान हम लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं और आपको हुकूमत से हटा रहे हैं, जो आपने कहा वो आपने कर दिखाया। और आज भी जो भी इम्तिहान, जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं, वहां भी आप जरूर मेहनत कर रहे होंगे, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर रहे होंगे, वहां भी आप जीत के वापस आएंगे। मैं आपसे इसलिए कि मैं तो सिर्फ शहीद बीबी की सालगिरह के मौके पे यहां हूं, और आपके जो बल्दियाती इलेक्शंस है उनके बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, ये इसलिए कि मैं वफाकी वजीर हूं, और वफाकी वजीर होते हुए मैं कैंपेन नहीं कर सकता हूं। मगर कैंपेन कौन करेंगे? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले कैंपेन करेंगे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियालो कैंपेन करेंगे। और मैं आपसे पूछता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का निशान क्या है? बीबी का निशान क्या? गरी खुदा बख्श का निशान क्या? भुट्टो शहीद का निशान क्या? फतह का निशान क्या? जीत का निशान क्या? शहीदों का निशान क्या? लाड़कानों का निशान क्या? रतो देरों का निशान क्या? नौ देरों का निशान क्या? कंबर शदात कोट का निशान क्या? जैकबाद का निशान क्या? कश्मीर का निशान क्या? शिकारपुर का निशान क्या? खोटकी का निशान क्या? और क्या रहता है? मीरपुर खास का निशान क्या? उमरकोट का निशान क्या? थर पारकर का निशान क्या? अगर कुछ रहता है तो वो माइंड करेंगे, आप मुझे बताएं। सांगर का निशान क्या? नौशेरो फिरोज का निशान क्या?
सिंध का निशान क्या, पंजाब का निशान क्या, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान का निशान क्या। जिए भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह मुबारक हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी मेहनत जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द मिलेंगे।